सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर की अडियाला जेल में इमरान खान से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई और आज उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। इस रिपोर्ट में क्या है इसकी तफसीलात तो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक अहम नुक्ता यह है कि इमरान खान की सेहत कैसी है इस वक्त। इस पर हमें PTI के हलकों में बहुत मुतज़ाद बयानात सुनने को मिल रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात के बाद कल अलीमा खान से बातचीत हुई, जिसमें वो कहती हैं कि हमें बैरिस्टर सलमान ने बताया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। ज़्यादा सवालात उनसे नहीं किए क्योंकि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। लेकिन आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने जब रिपोर्ट जमा करवाने के लिए वो अदालत पहुंचे तो कहा कि बदकिस्मती से मुझसे मंसूब करके इमरान खान की सेहत ठीक होने की खबर चलाई गई। ये मिस रिपोर्टिंग है। गुज़िश्ता रोज़ सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। बड़े वाज़े तौर पर डिनाई कर रहे हैं इसको। इमरान खान और उनकी अहलिया की उनके ख़ानदानों से मुलाकातें न होना बहुत वक्त से एक मौजूए बहस बना हुआ है और हुकूमत के ऊपर इस हवाले से तनकीद भी हो रही है। कल इस हवाले से एक और अहम पेशरफ्त भी हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम वटू ने तस्दीक की है अपने ट्विटर पैगाम में कि उनकी फैमिली की अडियाला जेल में बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया और उन्होंने बताया कि इमरान खान की आंख के इलाज के बावजूद 10% भी बेहतरी नहीं आई है। उन्हें फौरी तौर पर ज़ाती मौलिज तक रसाई दी जाए। नाज़रीन, सेहत का मामला और ख़ास तौर पर एक मकबूल सियासी लीडर की जो सेहत है का मामला होता है वो बड़ा ही हसास होता है, मगर PTI इस बारे में बहुत ही मुतज़ाद बयानात दे रही है। क्या वजह है इसकी जानने के लिए हमारे साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास साहब, जो कि आप खुद भी इस वक्त मौजूद बहस है। आपने सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर की और इस कदर धुआंधार तकरीर थी कि डेप्यूटी जो चेयरमैन है सेनेट के, उन्होंने आपका माइक बंद करवा दिया। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। ओन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले हम खान साहब की सेहत के हवाले से तो हमें कन्फ्यूजन बयानात में नज़र आ रही है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात होना, जबकि इस केस को लेकर गए थे लतीफ़ खोसा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इस हवाले से भी आप लोगों के हलकों में सवाल है या इस पर इत्तफाक़ राय है कि बैरिस्टर सलमान दुरुस्त और मौजूद शख्सियत थे इस मुलाकात के लिए? किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। ये एक ऐसी कल शाम को एक चीज़ कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर, इमरान खान साहब के तमाम केसेस बैरिस्टर सलमान देख रहे हैं। मुझे याद पड़ता है आज से 1 साल पहले इत्तफाक़न जब मैं भी कोर्ट केस में गया था खान साहब से मुलाकात के लिए, तो खान साहब ने कुछ केसेस जो बाकी दोस्त हैं वो सलमान सफदर को ही ट्रांसफ़र किए थे, बिकॉज ही बिलीव्स प्रोफेशनली ही इज़ वन ऑफ द साउंड। और बाकी दोस्त हमारे पॉलिटिकल हैं, हमारी पार्टी के हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है। तो खान साहब की पहली चॉइस वो रहे। वज़ी लतीफ़ खोसा साहब को क्यों अबैंडन किया और इनको क्यों उठाया, ये अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब का अपना प्रेरोगेटिव है, इसमें हमारा कोई राय। परसों वाले दिन आपको शायद रिपोर्टिंग पता हो, परसों मैं भी वहीं सुप्रीम कोर्ट में था, कल भी सुप्रीम कोर्ट था। परसों चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि खोसा साहब आप सुबह आ जाइएगा, मैं इस पर ऑर्डर पास कर दूंगा। लेकिन कल सरप्राइजिंग उन्होंने सलमान सफदर साहब को किया। बट यानी सरप्राइजिंग था आप लोगों के लिए भी मतलब क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पे गए थे। बट जो बेस्ट पार्ट है दैट इज़ कि सलमान साहब की 3 घंटे मुलाकात हो गई। मतलब हम 4 महीने से जिस चीज़ की कोशिश में थे, कम से कम सलमान साहब की मुलाकात हो गई, वो एक राइटन रिपोर्ट लेके आ गए। अच्छा, अब जो बाकी कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने अलीमा खान को क्या, अब ऑब्वियसली हम सारे 5-6 घंटे से इंतजार कर रहे थे। 2 बजे हम पहुंचे और तकरीबन कोई 5 बजे के करीब या 5:30-6 बजे के करीब मगरिब का टाइम हो चुका था, उस वक्त सलमान साहब बाहर निकले। अब हम सब की एक्साइटमेंट थी कि बताए, मतलब ऑब्वियसली मुलाकात हुई तो अलीमा खान साहब या बाकी दोस्तों ने सलमान से पूछा, भाई कैसे खान साहब ठीक है? ऑब्वियसली ही कुडंट से कि वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ जी वो ठीक है। अब इस बात को अलीमा खान साहब ने अलीमा साहिबा ने तो एक अल्टीमेट बयान के तौर पे, और फिर इल्ज़ाम एक तो ओन साहब मीडिया के साथ आपका बहुत इंटरेक्शन रहता है, आप हमारे शोज़ में आते हैं, मीडिया तो बड़ा इजी टारगेट है, कह दिया जाता है आप मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अलीमा साहिबा खान साहब की बहन है, उनकी फैमिली है, उनके स्टेटमेंट को तो हम हतमी बयान के तौर पे मिस रिपोर्टिंग किसी ने भी नहीं की, ना सलमान साहब ने की, ना अलीमा खान साहब ने, ना आपने किया। उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि जी ठीक है, उसी बात को उन्होंने कोट कर दिया कि हमें सलमान ने कहा है खान साहब ठीक है। अब ये साथ उन्होंने कहा मैं रिपोर्ट जाके वहाँ सबमिट करूंगा। ही इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर, उनसे सुबह आके सारे
मीडिया पर्सनल ने पूछा कि आपने तो कहा था वो ठीक है और रीमा खान ने कहा, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, एक सवाल था उसका जवाब ठीक है, दैट्स इट। अब इसको आप जैसे इंटरप्रेट कर लें। रिटर्न रिपोर्ट आ गई, अब कल सुबह 9 बजे सुबह पेशी है, 9:15 बजे चीफ जस्टिस साहब को सलमान सफदर ने रिपोर्ट जमा करा दी है, वो उसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, तब हमें भी तफसील मालूम हो जाएगी। किसी दोस्त ने कहा कि जी वो उनका शायद प्रेरोगेटिव है या शायद वो रखी जाए कॉन्फिडेंशियल हो, बिकॉज ये एक कैदी का एक ह्यूमन राइट्स का यानी कल पब्लिक हो जाएगी, इट विल बी पब्लिक और उसमें सबको पता चल जाएगा वो मुलाकात में क्या उनकी सेहत कैसी। सो आज रात की जितनी क्या सराही है सुबह तक सारी दम जो बहुत ज़्यादा एक तशवीश थी तमाम आपके सपोर्टर्स में भी जब ये खबर सामने आई कि खान साहब को रात गए इलाज के लिए ले जाया गया था, उस हवाले से तशवीश थोड़ी कम हुई है कि कम अज़ कम ये मुलाकात भी हुई और कोई अलार्मिंग बात सलमान साहब ने बाहर आके अभी तक अनाउंस नहीं की। मैं एक बात, पाकिस्तान बड़ा अनप्रडिक्टेबल सिटी है, कंट्री है, यहाँ पे चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। आप अगर इस तरह छुपा के रात के अंधेरे में ले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये कानून में कहीं नहीं, आपको फैमिली को इन्फॉर्म करना था, आपको वकीलों को इन्फॉर्म करना था, एंड देन यू वुड हैव ऑब्वियसली एक बंदा तकलीफ में हो, उनसे आप पूछें सर आपका इलाज कराना है, आपका कंसेंट है, यस इलाज कंसेंट कराए, बट आपने फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम इसको अब इशू ये कि वो दैट वाज द फर्स्ट इंजेक्शन जो अब एक और इंजेक्शन लगने वाला, दैट इज ड्यू इन द नेक्स्ट 1 वीक। अब एक हफ्ते के बाद जो दोबारा इंजेक्शन है, क्या फिर रात के अंधेरे में आएंगे? अब दोबारा आप पिम्स नहीं आ सकते बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, सो दिस इज नॉट द वे। द राइट वे इज आप उनकी बहनों को बुला लें, वकला को बुला लें, उनके जी फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, द सेकंड वन इज ड्यू, हम फलाने अस्पताल में फलाने टाइम भी लेके जाने वाले हैं, आपका या टाइमिंग नाम भी बताएं, आपका कंसेंट है। बट जिस तरीके से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते, अब आप बताएं 4 महीने नहीं मुलाकात कराई, आज ये मुलाकात होगी, सुबह आज सुबह रिपोर्ट आ जाएगी, डज दैट मैटर? रेस्ट टू ले कि बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, कल मंगल का दिन था, बहनें फिर नहीं मिल सकी। अब ये सेहत का मामला है, इसको लेकर आप लोगों का ऐसा कुछ मुतालबा होगा कि खान साहब को अस्पताल या तो शिफ्ट किया जाए या उनको बनी गाला मूव किया जाए? अडियाला में जो कंडीशंस हैं वो ऑब्वियसली कल जो रिपोर्ट सामने आएगी उस बारे में भी इसमें यकीनन कोई ना कोई बात होगी, लेकिन अब पीटीआई इस बारे में भी बात करेगी और कोई गौर खौस या कंसर्न्स हैं कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में? इमरान खान कोई आम शख्स तो नहीं है जी, सड़क पे चलता कोई आम शहरी नहीं, ही इज अ डिफरेंट, ही इज अ लीडर, वो दुनिया का एक लीडर है, उसका नाम है। अब उसकी आंख का इशू है तो द पर्सन हैज टू बी ऑफ हिज चॉइस, डॉक्टर उसकी मर्जी का होना चाहिए, इलाज अपनी मर्जी। ये तो नहीं हो सकता कि आप पिम्स में एक चीज फैसिलिटी ना हो, मे बी उसका लेजर से इलाज है जो उसके पास नहीं है, तो आप शिफा में नहीं लेके जाएंगे बिकॉज इट्स अ प्राइवेट फैसिलिटी। सो ये कहीं पे कंसेंट फैमिली ने देना है कि कौन सा बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, असल इशू मुलाकात का भी है। देखें एक शख्स बीमार है वो तो इलाज हो गया, ये जो सोशल आपकी कंफर्मिटी होती है, आपकी फैमिली से मुलाकात, ये वेलबींग का हिस्सा है। यू कैन नॉट टेक अवे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक टॉर्चर। मैं बताऊं ज़ाती नॉलेज तक एक्सेस भी और उनको मुंतकिल करने अस्पताल, लेकिन आप ये जो टॉर्चर कर रहे हैं जो कि माजी में हो चुका है, मियां नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, इस तरह की मामला होता है। अब आप लोगों की दरख्वास्त होगी अदालत से कि उनको अस्पताल में। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ की जो अदालत जो चेकअप लिस्ट है कि वो डॉक्टर यास्मीन ने चेक किया था, आज वही औरत जो इस वक्त जेल में है, कैंसर सर्वाइवर, ये मियां नवाज शरीफ की रिपोर्टें इन्होंने चेक करवाई थी और उन्होंने आके खान साहब को कहा था, खान साहब बीमारी अपनी जगह पे, सियासत अपनी जगह पे, मेरे ख्याल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर उनको इलाज जो है ना उनकी चॉइस का होना चाहिए। तो आज ये गवर्नमेंट इस पर रिलेक्टेंट क्यों है? सो हमारी रिजर्वेशन अपनी, लेकिन आप लोगों को या फिर ये प्रॉब्लम मसला भी इसमें दरपेश आएगा कि जब मियां साहब अस्पताल मुंतकिल हुए थे या मुल्क से बाहर गए थे, ये प्लेटलेट्स वाली बात पर बड़े तंज भी हुआ था आप लोगों के हलकों में, तो आप नहीं चाहेंगे कि खान साहब उस पोजीशन में उनको भी उसी लाइट में देखा जाए कि वो अस्पताल मुंतकिल? मैं एक बात बता रहा हूँ, कभी भी किसी के ऊपर मजाक जो है ना इस किस्म का वो शायद बनता नहीं बनना चाहिए। अगर बीमारी है अपनी जगह के ऊपर, वो एक ऐसा इशू था जो शायद हमने पहले भी कभी नहीं सुना। अब प्लेटलेट्स वाला इशू था, दैट वाज समथिंग वेरी फनी, एक नैरेटिव बिल्ड हो गया। हैविंग सेड दैट, नहीं होना चाहिए था। आज खान साहब की बीमारी का जो इशू है ये एक है, मैं बार बार कहा इशू कैद तनाई है। अगर इतना था, अब मैं आपको बता, कल सुबह एक नैरेटिव और बिल्ड होगा जी, क्योंकि सलमान सफदर साहब की मुलाकात होगी, रिपोर्ट आ गई, ही इज परफेक्टली फाइन, अब बहनों को नहीं मिलवाना, अब वो रिजर्वेशन एड्रेस हो जी, लेड इट टू रेस्ट, अब दोबारा मुलाकात। ये खान साहब की जो मुलाकातों पे पाबंदी का सिलसिला है, दिस हैज टू स्टॉप एज वेल। गवर्नमेंट अगर समझती है कि और ये मसला क्यों है, इसको भी आप लोग इस पे गौर कर रहे हैं कि जो, क्योंकि ये तो बात कही गई कि मुलाकात के बाद जो बयान उनकी जमात की तरफ से जारी किया जाता है ट्विटर पे और उनसे मंसूब करके, उसकी वजह से इस सवाल 12 इसका जवाब फिर भी दे चुका हूं। जिस किस्म का टॉर्चर से वो गुजर चुके थे, आप ये देखिए अक्टूबर की 18 तारीख को पाबंदी लगी थी और वो जो बयान आया था वो दिसंबर की 21 तारीख को आया था। अब उस पर कितने 1.5 या 2 महीने का, उस 1.5 या 2 महीने में एक बहन आपसे मुलाकात के लिए आती है, अंदर वो बताता है कि मेरी बुशरा बीबी से 1.5 माह से मुलाकात हुई और बुशरा बीबी कह देता नहीं मैं। हम सेनेटर रौन अब्बास साहब से बात कर रहे हैं और पीटीआई का मौकिफ जान रहे हैं। मजीद बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. خان صاحب یہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اگر ہم ٹائم لائن کو دیکھیں, خان صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے, پہلے بھی عدالتی حکم تھا اور ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں اور بڑا بھرپور کوآپریشن کا اظہار وہ کر رہے ہیں. نہ صرف پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی, اب جو خیبر پختونخوا میں سینئر عسکری شخصیات کے ساتھ, اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, جو کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہمیں سہیل آفریدی اور محسن نقوی صاحب کی بھی ملاقات ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے. سو پی ٹی آئی کے لیے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں کہ اس ملاقات کے بعد بھی ایک محتاط رویہ ہے کہ اندر کیا بات ہوئی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. بے شک ایک عدلیہ کور آپ کے پاس ہے کہ وہاں رپورٹ جمع کروانی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور بھرپور کوآپریٹ بھی کیا جا رہا ہے موجودہ نظام کے ساتھ. آپٹیمزم تو آپ کا ہونا چاہیے, آپٹیمسٹک تو اپروچ ویسے بھی رکھنی چاہیے. سو آپ تین چیزیں دیکھیں, علامہ ناصر صاحب, اچکزئی صاحب اور سہیل آفریدی, تین ہماری لیڈرشپ کے ہیں. اس میں اچکزئی صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات وچ از اباؤٹ ٹو, اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب بھی انٹرفیئر کریں, اور پھر اچکزئی صاحب پہ خان صاحب سے ملاقات کا حوالہ بھی کہیں نہ کہیں دیا جا رہا ہے. سہیل آفریدی کا شہباز شریف کے پاس جانا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کل سہیل آفریدی سے اس میٹنگ کا کرنا, یہ سارے انڈیکیشنز ویری گڈ. یہ آپ لوگوں کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے یا کسی اور کو 2 قدم پیچھے ہٹنا آپ کو اس جگہ کیونکہ ایک طرح سے پورے پرنسپل میں اس یہ کہتے ہوئے کانٹیکسٹ یہ ہے, گنڈا پور صاحب وفاق کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے, بڑی آپ کے کارکنوں کی طرف سے شک و شبہات اور تنقید کی زد میں بھی ہم نے ان کو دیکھا. سو آفریدی صاحب کو بھی اسی لائٹ میں دیکھا جا رہا ہے یا مختلف؟ آئی تھنک دیکھیں خان صاحب نے جو لیڈرشپ کا رول دیا نا, الٹیمیٹلی پارلیمان میں 2 لوگوں کو دے دیا, ناصر صاحب اور چیزیں. ان دونوں کا جو گفتگو ہے, اگر آپ ان کو تھوڑا سا ان کو ریڈنگ بٹوین دا لائنس کرنا شروع کر دیں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دیرا بریک تھرو ہونا چاہیے. سو اگر دے ہیو ڈیسائیڈڈ, اور سہیل آفریدی از آر تھرڈ لیڈرشپ, اب یہ 3 لوگ ہی ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. رائٹ از سیٹ, جن کو خان صاحب نے اس کا ٹاسک دے دیا ہے, اف دے ڈیسائڈ ٹو موو ٹورڈز دا لائن جہاں پہ آ کے دے تھنک کہ ون ون سچویشن نکلنی چاہیے, بریک تھرو ہونا چاہیے, ٹرسٹ می ایوری بڈی وانٹس ٹو, اس میں سے ون ون سچویشن نکلے گی یا وائی ناٹ. دیکھیں کیوں نہیں نکل سکتی. ہمیں لیبل کرنا ایز اے دہشت گرد جماعت, ہمیں لیبل کرنا ایز انتشاری واز اے مسٹیک. اب آج آپ دہشت گردی کی لہر میں اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک عمران خان آن بورڈ, آپ خان صاحب کو آن بورڈ نہیں کرتے, آپ انپاپولر ڈیسیژنز کر کے دکھائیں, آپ آپریشن کے ڈیسیژنز. اور آپ لوگوں کے پارٹ میں بھی یہ ایک مسٹیک تھی کہ ہم کسی بھی طرح وفاق سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, اور اب کرنا پڑا, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا. اچھا, یہ جو بات ہے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, اس میں ایشو دونوں سائڈ سے تھا. ہمیں یہ کہا گیا کہ بات تو کریں گے, ٹرمز آف ریفرنس طے نہیں کر سکتے, یعنی کہ ایجنڈا پوائنٹس پہلے طے نہیں ہوں گے. سو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کی بات نہیں کریں گے, ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کوٹ لکھپت کی جیل کے اسیران کی بات, ہمیں کہا گیا کہ آپ الیکشن کی بات نہیں کریں گے. دیکھیں آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں وہ کیا, لیکن اس نے این ایف سی وارڈ پہ بات کیا, اس نے تیرا آپریشن پہ بات کیا. اس کے ایشوز 2 بڑے سمپل تھے, ایک آپریشن تھا جو کہ اس کے اپنے حلقے میں ہو رہا تھا, اور دوسرا این ایف سی وارڈ تھا. سو ہی ہیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دیم کہ آئی کین ناٹ ورک, میرا تو صوبہ سیز ہو جائے گا اگر آپ یہ میرے پیسے نہیں دیتے, اور اگر آپ آپریشن کرتے ہیں وداؤٹ آسکنگ. عام تاثر تو اون صاحب یہی تھا کہ سہیل آفریدی جس دن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھیں گے تو بڑے بھرپور طریقے سے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں گے کہ آپ بے اختیار ہیں, جو آپ لوگوں کا الزام ہے. اور دوسرا کہ عمران خان صاحب کی اوبویسلی ملاقاتوں کا معاملہ جو کہ ایک سیریس ایشو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. ایوری بڈی نوز کہ ہر چیز کے اپنے ایک نارمز ہوتے ہیں, اپنے ایک ایتھکس اور کوڈز ہوتے ہیں, اینڈ دیٹس دا وے ہی ڈیڈ, اینڈ آئی ایم سیریسلی ویری ہیپی. دیکھیں یہ ڈیسیژن کوئی اور بھی ہوتا, یہ کمزور بندہ نہیں کر سکتا تھا شاید. یو نو اٹ ٹیکس اے لاٹ. سوشل میڈیا کا جو کرٹیسزم ہے, مجھے سہیل آفریدی اس بات میں نے پریز کیا کہ یار یو ٹوک اے اسٹیپ بیکاز یو نو کہ یہاں کہیں بریک تھرو ہونا. الٹیمیٹلی ہمارا ایجنڈا کیا ہے, از ٹو برنگ خان آؤٹ, اینڈ برنگ خان آؤٹ آن دا بیسس کہ جو ہمارا لیگل رائٹ ہے کسی سے بھیک مانگنے گریس کے ساتھ. آپ کے جو مخالفین ہیں خاص طور پہ, اور ایون ہمارے جو مبصرین ہیں سیاسی, وہ اس بات پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے اوپر رن کر رہی ہے اور اپنے فیصلہ سازی. تو یہ سوچ مائنڈ سیٹ تبدیل بھی ہوا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر اپنی فیصلہ سازی نہیں کریں گے. اس میں یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ یہ جو کل بھی ملاقات سہیل صاحب آفریدی صاحب جو ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کی یقیناً حوصلہ شکنی ہوتی ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں وفاق اور کے پی کا صوبہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے وہ ہمیں ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سوچ کچھ تبدیل ہوئی ہے. ایک چیز بتاؤں, یہ سوشل میڈیا کے ٹرولنگ کا جو کانسیپٹ ہے دیٹس ناٹ رائٹ. یہ ہمارا سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, ہمیں 3 سال میں سوشل میڈیا نے زندہ رکھا. معذرت کے ساتھ آج تو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سہیل آفریدی کی بات ہوئی. آج سے 1.5 سال پہلے کیا یہاں پہ اٹر کر سکتا تھا بول چینل پہ اسٹیبلشمنٹ کا نام. آج کم از کم اس ایک اسٹرینتھ کی وجہ سے ہم زندہ رہ گئے, اور آج ایک اسپیس کریٹ ہو گئی ہے. ہمارا ٹول ہے پڑا, کہیں نہ کہیں اگر کوئی ویکنیس کسی ایک یا 2 پارٹ پہ آ جاتی, وہ نیریٹو سب کے اوپر جو ہے نا فکس نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2, دس از ویری رائٹ ٹو ورڈ سیٹ. جس وہ دہشت گرد دیکھے گا کہ آج پشاور اور اسلام آباد اور الٹیمیٹلی پنڈی یہ تینوں ایک جا کے ہو جائیں, تو جو ایشوز کوئٹہ, ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد تک آپ کے درستے پہ آئے پہنچے, ان کو لوگوں کو کتنی
تکلیف ہوگی یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اب جو بندہ داعش میں یا افغانستان بیٹھا ہوگا, جس دن سہیل افریدی کو دیکھ لیا, ساتھ کور کمانڈر پشاور بیٹھا دیکھ سکا, اور جس دن شہباز دیکھے یار یہ تو تینوں پاورز کٹھی ہو گئی, ڈسپائٹ دیئر پولیٹیکل ڈفرینسز جو اپنی ایگزسٹ کرتے ہیں, الٹیمیٹلی پاکستان ہے تو ہم ہیں. سو جو یہ میسج بہت اسٹرانگ اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ کہ دس از ورکنگ, اور یہ دونوں کے پارٹ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہے. اگر آپ نے کل کو ان پاپولر ڈیسیژنز کرنے ہیں, وہ اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. دیٹ لائز اونلی 1%. ٹرسٹ می, اگر آپ نے آج آپریشن کے حوالے سے, چاہے بلوچستان ہے, چاہے خیبر پختونخوا, ایون کہ اسلام آباد میں آپ جا کے کر کے دیکھ لیں, ترلا کلئی میں اگر آپ سرچ آپریشن کریں, پیپل ول ہیٹ اٹ. یو نیڈ ٹو ہیو اے وائس دیٹس وہ سین وائس جو آپ کو تھوڑا پوش کرے گی, جی ٹھیک ہے کر لیں. آپ کہہ رہے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے سکتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا تو ذکر ہر وقت ہمارے ٹاک شوز میں ہوتا ہے. شخصیات کے لیے جو ڈیروگیٹری نام نیم کالنگ خان صاحب سے منسوب کر کے کی گئی, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ اس سے پیش آتا ہے, جس کی ہمیں کسی دور میں بھی اجازت نہیں نظر ویری فرینکلی. آج سے سال 1.5 سال پہلے ہم ٹاک شوز پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اٹ واز پیورلی وہ گفتگو ہوتی تھی. آج اس لیے بھی اسپیس نکل رہی ہے میرے خیال میں, اب شاید ریاست کو بھی سمجھ لگ گئی ہر ستون کی اپنی ایک اسپیس ہے, اور اس اسپیس میں سب سے بڑی اسپیس عوام کی بھی ہے, اور عوام کی نمائندگی از اے ڈیسیژن وہ کی ہے جہاں کی جو پش آپ کو چاہیے. آج اس وقت جو چیزیں بہتر چل رہی ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس میں ان کو ہمیں تو ایسا نہیں نظر آتا کہ دوسری سائڈ پہ بھی ہو, جس وقت حکومت میں ہیں انہوں نے اس 8 فروری کو بھی جو بڑی گھبراہٹ ہمیں پہلے نظر آ رہی تھی کہ کیا ہوگا, انہوں نے اس کے بعد تو بڑا مسکرائے اور بڑے مطمئن نظر آئے. انہوں نے کہا کوئی نہیں نکلا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے, تو آپ کو 27 نومبر کی صبح بھی مسکرائے تھے, بٹ اس مسکراہٹ کا کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ سو مسکراہٹ تو ہمیشہ اگلے دن صبح کے آ جاتی ہے, بٹ اس مسکراہٹ کے پیچھے جو معنی خیز تکلیف ہوتی ہے وہ بتا سکتے ہیں. 8 فروری کو کیا ہوا, کیا انہیں دیٹ سمتھنگ ڈفرنٹ. 8 فروری سے پہلے یقین کریں دے ور آل ان پینک کر گئے تھے, دے ڈونٹ ایون نو کہ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے. اور الٹیمیٹلی اس دن اگر لوگوں نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے دکان بند کر کے ہمیں ایک فوٹو بھیجا نا کہ میں نے دکان 3 گھنٹے بند کی عمران خان کی یاد میں, یا ایک رکشے والے, میں آپ کو بتا, ایک رکشے والے نے فوٹو کھینچا, میں آج رکشہ صبح نہیں چلاؤں گا بیکاز آئی لو عمران خان. دیٹ واز اسٹرانگ انف اے میسج. وہ 25 کروڑ پہ شاید اپلائی ہوتا نہ ہوتا, ان لوگوں کے لیے وہ سمبولکلی میسج واز ٹو اسٹرانگ, لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہمیں حکومت اس سے البتہ بالکل خوفزدہ یا گھبراہٹ اس احتجاج 8 فروری کے بعد نہیں نظر آئی. اس سے پہلے یقیناً ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کچھ گھبراہٹ تھی. اون صاحب, جو آپ بات کرتے ہیں کہ حکومت بے اختیار ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے اور ان کے وزراء کے حوالے سے, اب جو ملاقات کے پی میں ہوئی ہے, عسکری سینئر شخصیات تھیں اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے, اب ان کو آپ ایکچوئل با اختیار لوگ سمجھتے ہیں اور یہاں جو انگیجمنٹ ہے اس کو میننگ فل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسرے, پاکستان میں اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کے پوچھ لے, دے ول نو اٹ کہ ہو آر دا ڈیسیژن میکرز. سو ڈیسیژن میکرز کا کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھنا وہ اوبیسلی ایک معنی خیز بھی ہے اور یقیناً پازیٹیو اسٹیپ بھی ہے. اب ان کی مرضی سے ہوا یا نہیں ہوا مجھے تو شہباز شریف صاحب یا ان کے منسٹر بتا سکتے ہیں, لیکن دس از اے ویری گڈ سائن. بٹ آئی ایم شیور دیر از اے پینک آن دی ادر سائڈ, نتھنگ ٹو پینک اباؤٹ اٹ. دس آل اباؤٹ دا سیکورٹی ایشوز ان خیبر پختونخوا. اب آپ میں کچھ اور تبدیلیاں بھی اور کچھ اور مختلف فیصلے ہوتے ہوئے بھی اب ہمیں نظر آئیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یہ جو ملاقات ہو جانا, پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہو جانا, عمران خان صاحب سے بھی عدالت کے حکم پر, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر آپ اس کو دیکھتے ہیں. سینیٹر علی ظفر صاحب آپ کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, انہوں نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹیز میں بھی اب ہمیں واپس چلا جانا چاہیے. اپوزیشن لیڈر بھی مل گئے آپ کو ایوانوں میں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی جو وہ ہیں کمیٹیز ہیں اس میں بھی واپسی ہوگی؟ دیکھیں ایز اے پرسنل اگر مجھ سے پوچھا جائے, یس ایک کمیٹیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور اس نے آپ گورنمنٹ کو اپنا تھریشنگ کر سکتے ہیں اور ایک طرح اسٹرانگ ٹول ہوتا ہے. ایک فیڈرل سیکرٹری آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, فیڈرل منسٹر سامنے بیٹھا ہوتا ہے, انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ خان صاحب نے فیصلہ کہ ہم سب نے آمین کیا, جو علی ظفر صاحب جس چیز کو ریفر کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میری ذاتی رائے میں یس اٹ شوڈ بی ڈن بٹ اٹس ڈیسیژن دیٹ عمران خان صاحب ہیز ٹو ٹیک. سو وہ جس دن اچکزئی صاحب یا علامہ ناصر صاحب دونوں عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے یا گائیڈ, کیونکہ علامہ ناصر صاحب اس پہ پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا جی میری رائے میں ایسا ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں بائیکاٹ کی پالیسی درست ہے؟ دیکھیں بائیکاٹ کسی جگہ پولیٹیکلی شاید نہیں ہونا چاہیے, بٹ جس قسم کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کو جس وجہ سے خان صاحب نے فیصلہ کیا, ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی حامد رضا صاحب کے پاس, انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو کال کیا, اس نے آنے سے انکار کر دیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید صاحب کے پاس تھی, انہوں نے 2-4 ایشو سے گورنمنٹ کو ہینڈ آن کرنے ٹیک آن کرنے کی کوشش کی, منسٹرز نے آنے سے انکار کر دیا. سو جہاں ہمیں انکیپیسیٹیٹ کر دیا گیا وہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ یار لیٹس دین رول آن, پھر انہوں نے کہتے خود چلا گیا
के देख लें। लेकिन इसमें एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से टफ टाइम दिया जाना आप लोगों को, जो कि अमूमी तौर पे अपोजिशन हुकूमत के दरमियान एक ऐसी कशमकश चलती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने हलकों में अब जुनेद अकबर साहब का आपने तस्करा किया, उन्होंने उस दिन बड़ा बाकायदा तौर पे उनसे मंसूब एक बयान है कि चीफ वेब जो है वो उनके ऊपर वो तनकीद करें कि इनकी वजह से हमारे नाम नहीं जाते, हमें तकरीर करने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है? जुनेद अकबर एक सीनियर आपकी क़यादत में शामिल हैं, केपी के सदर हैं, और बड़ी उनसे उम्मीदें भी थीं कि वो पार्टी को यकजा कर देंगे बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। वो इतने ज़्यादा हेल्पलेस हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एक याद रखिएगा, हमारी पार्टी में जो ये विरासती पार्टी नहीं है, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट। बाकी सारी पार्टियों में थोड़ा पूरे बड़े सगीर में आपको विरासती पार्टी नजर आएंगी सिवाय पीटीआई के अलावा। हम डिफरेंट जगह से आए और ये वाहिद वो नॉर्म है जिसमें आपको ना मरियम जुनेद सफ्दर मरियम मिलेंगी या जुनेद सफ्दर या बिलाल भुट्टो नहीं मिलेंगे। हमें एक जगह इकट्ठा किया, हम 3 साल से बगैर लीडरशिप की पार्टी इलेक्शन भी हमने लड़ लिया। तो कहीं छोटे मोटे अगर डिफरेंसेस आते हैं, और वो व्हाट्सएप में एक रूटीन का मैसेज था जिसकी वजह एक बड़ी सिंपल थी कि जुनेद भाई की जो स्पीच है वो बड़ी स्ट्रांग होती है और बहुत से डरते हैं उस स्पीच से, बिकॉज एक दफ़ा जब वो आते हैं ना रेगराई करने में बड़ा हाई हो जाते हैं। तो इस वजह स्पीकर थोड़ा सा एतराज़ भी कर रहा था और उस दिन उनको लगा कि शायद किसी वजह से बारी नहीं, और बाद में उनकी सेटलमेंट हो गई थी, उनकी आमिर डोगर साहब से, शायद खटक से, दे ऑल सेटल्ड। लेकिन मीडिया ने इतना बड़ा हाइप किया, वो खुद परेशान थे कि शायद नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा था मैं उधर बैठ जाता हूं, दे दिया जाए तो उसके बाद क्यों ना इसके ऊपर बात हो। एक स्पर ऑफ अ मोमेंट में नहीं होता, एक बंदा फ्रस्ट्रेशन में। ये पीटीआई की वीकनेस बनती जा रही है, ये इस किस्म की पब्लिक में बातें होना। वेरी क्विकली, आपकी तकरीर भी मौजूद बहस है, आपको क्यों लगता है कि आपका माइक बंद किया गया, उसकी क्या वजह? वेरी सिंपल था, मैंने ये सवाल पूछा था इस निज़ाम से, आपको डिसाइड करना है। पाकिस्तान में 4000 के करीब मुकदमे हैं जो दहशतगर्दों के दहशतगर्दी अदालतों में पड़े, जिसके फैसले नहीं हो पा रहे, और आपने आके 10-20 फैसले करवा लिए, इन अदालतों ने फैसले कर दिए, जिसमें उमर अयूब और इन तमाम दोस्तों के तमाम के नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि यार ये वाकई दहशतगर्द थे जिनको 40-40 साल सजाएं आपने दे के असेंबलियों से उठा के बाहर निकाल के फेंक दिया। हमारी वो तमाम खवातीन जो नेशनल असेंबली में नेशनल से बाहर थी, वो बेचारी माइक किस पॉइंट पे बंद हुआ? सिंपल पॉइंट कि जी आपने फोटो क्यों उठा लिया, आपने इनकी यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। तो मैं कह ये फैसला आपने करना है कि ये लोग कन्विक्टेड क्रिमिनल या वो हैं जिन्होंने डेरा इस्माइल खान क्वेटा से लेके इस्लामाबाद तक धमाके किए थे। आज ये फिर रियासत फैसला कर ले कि उनके खिलाफ जाना है या इन बेचारों के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर रौन अब्बास साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, पीटीएफ आपने जाना हुकूमत इस हवाले से क्या समझती है, और सोलर पॉलिसी इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के आमने सामने आते हुए नजर आ रही है अपनी तनकीद के साथ। इस पर ही बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इमरान खान की बिलाखिर उनके वकील से मुलाकात हो गई है। इस पर हुकूमती इत्तेहाद क्या सोच रहा है? वो हुकूमती इत्तेहाद जिनमें इस वक्त हमें एक सख्त इख्तलाफ नज़र आ रहा है सोलर पॉलिसी के मामले के ऊपर। सोलर पॉलिसी में तब्दीलियाँ करने और नया सोलर सिस्टम लगाने वालों को रिलीफ से महरूम करने पर हुकूमत इस वक्त सख्त तनकीद की जद में है। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस फैसले से भरपूर इख्तलाफ कर रही है। नेपरा की तरफ से नेट मीटरिंग की जगह मुतारिफ करवाने पर नेट बिलिंग के नए निज़ाम का एक मुख्तसर खुलासा आपके सामने हम रखेंगे। सोलर सारिफीन जो है वो अपनी इजाफी बिजली अब 11 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से हुकूमत को फ़रोख्त करेंगे, जबकि ज़रूरत पड़ने पर जो बिजली वो ग्रिड से ख़रीदेंगे उसकी कीमत तकरीबन 40 से 50 रुपये फ़ी यूनिट होगी। नई रेगुलेशन के मुताबिक अब सोलर सारिफीन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकेंगे। हुकूमत पर तनकीद के बाद आज वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लेते हुए पावर डिवीज़न को ये हिदायत की हैं कि सोलर के मौजूदा सारिफीन के हवाले से नेपरा में फ़ौरी नज़रसानी की अपील दायर की जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने भी इस फैसले, लेकिन उन्होंने कोई वजाहत नहीं दी, इसका भरपूर दिफा किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इसकी भरपूर मुखालफत कर रही है बल्कि नदीम अफजल चंद साहब ने इसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। सेनेटर शहरी रहमान ने भी भरपूर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कर्जे लेकर सोलर सिस्टम लगवाया उनको अब फ़ी यूनिट 11 रुपये अदायगी होगी, तो ग्रिड स्टेबिलिटी या पैदावार और खपत में तवाज़ुन का निज़ाम कहाँ गया? ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा संजीदा मामला रहा है, इस पे पहले भी वो बात कर, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने इख्तलाफात तो होते हुए देखे, बात ज़्यादा आगे नहीं गई। इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस पर भी बात होगी।
پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب اور ڈاکٹر عباد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پیش رفت ہے. ڈاکٹر عباد صاحب, آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں مسلسل کافی عرصے سے پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ ہونی چاہیے, اب جب سپریم کورٹ کے احکامات پر ان کے وکیل سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے تو حکومت کے لیے تو یہ سبکی کا باعث ہے. شکریہ جی, یہ اچھی بات ہے. میں تو ریپیٹڈلی یہ کہتا رہا ہوں کہ ملاقات میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. میرا ذاتی اسٹانس سے یہ تھا, بلکہ میں تو سی ایم کے حوالے سے بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی ملنے دیا جائے. گنڈاپور بھی ریگولر ملتا رہا. ذاتی اسٹانس میرا یہ تھا. باقی ملاقاتیں بھی ہے. ایک تو خان صاحب سے وکیل کی ملاقات ہوئی, لیکن یہ ادھر وہ جو عاشق خان صاحب کا ہے وہ بھی سی ایم بن گیا ہے. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ لاسٹ 10 days سے وہ ایسے نکلا ہے اور سی ایم بن گیا ہے. تو یہ ہمارے صوبے کے جو حالات ہے, جو اسپیشلی جو لائن آرڈر ہے اس پر ایک پیج پر آنا, پہلے وہ بڑھ کے مار رہے تھے, تو یہ ویسے اچھی بات یہی بھی ہے. میں اس کی طرف آتی ہوں. ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے, اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ قادر مندوخیل صاحب, بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہونا, یہ درخواستیں تو لطیف کھوسا صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب لے کر گئے ہوئے تھے, لیکن بالآخر عدالت کے احکام پر ایک تو ملاقات, اس کی کوئی تفصیل پی ٹی آئی نے بھی جاری نہیں کی, لیکن عدالت میں رپورٹ جمع کرائی. امید ہے کہ کل کچھ تفصیل وہ پڑھ کر یہ رپورٹ عدالت کے سامنے سنائیں گے تو ہم تک بھی اس کی تفصیل پہنچے گی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی بہت شکریہ. افسر میں اس فلم کو وہی پرانی فلم کی طرح دیکھ رہا ہوں, صرف ہیرو کا نام الگ الگ ہے. اور آج مختلف چینل پہ پی ٹی آئی کے ترجمان پختونخوا کے یا دوسرے لوگ وہ یہ گلہ کرتے آ رہے تھے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو اپنی پسند کی ڈاکٹر سے رسائی کرائی, ہم نے نواز شریف کو اپنی پسندیدہ ملک میں علاج کرانے کی اجازت دی, ہم نے سارے فیسلٹیز دی ہے اور ہمیں کچھ نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح رہے. اور پھر میں آپ کو بار بار یہ یاد دلا دوں کہ میری ایک جو ان کو ظفر رحمان ہے جو اسٹیٹ منسٹر ہے, میرے ساتھ ایک شو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو آفر کیے کہ آپ کو مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں بھیج دیتے, تو عمران خان نے کہا نہیں, مجھے آپ یورپ یا امریکہ بھیج دیں. تو پھر جب اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کہہ رہے ہمارے پاس آڈیو ٹیپ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک تو یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد سے پہلے اگر آپ علیمہ بی بی کا بیان دیکھ لیں, انہوں نے یہ کہا, یہ ویڈیو موجود ہے ریکارڈ پہ, آپ کے چینل نے بھی نشر کیا ہے, کہ آپ کو عمران خان سے کیا چاہیے, کیا لکھ کے دے, آپ ان کی جان چھوڑیں. اس سے پہلے کہ چلے جو ہے جو اعظم سواتی صاحب قرآن ہاتھ میں لے کے بتا رہا تھا میں فلاں جگہ گیا, فلاں جگہ گیا, ہر جگہ میں ناکام ہوا, تو ڈیل کے لیے تو وہ تیار ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ڈیل دی تھی پی ٹی آئی کی حکومت نے, اسی فارمولے پہ یہ بھی جو ہے ایک ڈیل کرا ہے. لیکن مندوخیل صاحب, یہ ملاقات نہ کروا کے کیا حاصل کر لیا حکومت نے؟ بھرپور تنقید کی زد میں رہے, ان کے علاج کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوئے, سو یہاں پر کس کی ناکامی ہوئی اتنا عرصہ ملاقات نہ کروا کے؟ دیکھیں, ملاقات نہ کرے کہ ظاہری بات ہے حکومت نے اپنے حربے استعمال کرنا ہے, اپوزیشن نے اپنے استعمال کرنا ہے. تو اسی وجہ سے جیسا امریکہ نے جو ہے نا وہ ایران کے نزدیک جو ہے نا وہ بیڑا کھڑا کر دیا ہے, اور ساتھ میں مذاکرات کے آفر بھی دے دیے, اور انہوں نے بھی جو کہ 2000 کا پینیفلیکس بنا لیے, کنٹینر پہ لگا لیے, آزادی یا موت, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھائی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ حربے سیاسی جو استعمال ہو رہا ہے, مجھے وہی نواز شریف صاحب کا جو سابقہ جو سلسلہ رہا ہے باہر جانے کا, مجھے وہی فلم لگ رہی ہے, بس یورو کا نام الگ الگ ہے. ڈاکٹر عباد صاحب, آپ کو اس کا امکان ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت موجود ہے کہ خان صاحب کو علاج کے لیے یا پھر ان کے ذاتی معالج تک کم از کم ایکسیس دی جائے, یا ان کو اسپتال یا بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے؟ ملک سے باہر جانا وہ تو ابھی بہت دور کی بات نظر آتی ہے, اس حوالے سے تو کوئی خبر بھی نہیں ہے, لیکن ان دو حوالوں سے امکانات ہیں. میرا نہیں خیال ہے مندوخیل صاحب نے جو بات کی کہ وہی فلم میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے, تو اس فلم اور اس فلم میں کافی ڈفرینس ہے, کافی فرق ہے. تو میرا نہیں خیال آج جو ملاقات کے بعد آپ نے جو کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, تو یہ ملاقات بھی کنڈیشنل ہے, اس طرح نہیں ہے بس وہ چیکنگ ہو گئی, بس بات ہو گئی. زیادہ سے زیادہ اپنے ڈاکٹر کے وہ پرمیشن تک ہو جائے گی, نتھنگ ایل.
تو پھر ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کے لیے تو بظاہر ایک ہم دیکھیں اگر جو سلسلہ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یہ چیز آپ لوگوں کو انسیکیور کر رہی ہے. خان صاحب کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے, سی ایم خیبر پختونخوا کے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, اچھے خیالات کا تبادلہ ہے, دونوں طرف سے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اور پھر اب خیبر پختونخوا میں اعلیٰ سطح پہ عسکری شخصیات تھیں, سول شخصیات تھیں, وزیر داخلہ محسن نقوی تھے, اور ان کو بھی ایک اور مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے, پیورلی حکومت کے ایک نمائندے کے طور پر, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے ایک نمائندے کے طور پہ صرف نہیں دیکھا جاتا ہے. سو پی ٹی آئی کے لیے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے. اس طرح ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی کو ادھر ٹیک اوور کیا ہے آئی ایف نے, اور پی ٹی آئی چلا رہی ہے سوشل میڈیا. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر نہیں ہو رہی, لیکن اس صوبے کے لیے جو میں نے بات کی وہ خوشائن ہے, کیونکہ بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ عشق عمران بھی کریں لیکن ایز اے چیف منسٹر بھی رول پلے کریں. ایپیکس کمیٹی کا ہم نے کہا, پی ایم سے ملاقات کا کہا, تو ابھی 2 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اس نے کی. وہی بندہ جو کہتا رہا کہ میں چیف ایگزیکٹو کور کمانڈر میرے پاس آئے گا, کل اس کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھا رہا, 3 گھنٹے بلکہ بیٹھا رہا. یہاں سے چل کر وہی پرائم منسٹر جو یہ احتجاج کرتے رہے ہیں کہ یہ 47 سے اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا, تو یہ اچھی بات ہے صوبے کے لیے. ادروائز جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مائنس عمران ہو گیا ہے. یہ جو ان کے سوشل میڈیا پر آپ بھی فالو کر رہی ہو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیا حالت چل رہی ہے, تو یہ صوبے کے لیے بہتری ہے. میں جو ان کو کچھ ایکنالجمنٹ تو ڈاکٹر عباس صاحب مل گئی نا, یہی آفریدی صاحب تھے جن کو ڈرگ مافیا کہا گیا, دہشت گردوں کا سہولت کار کہا گیا, اور آج ان کے ساتھ اسٹیٹ باقاعدہ طور پہ انگیج بھی کر رہی ہے. سو ایک طرح سے تو ان کو ایک ایکنالجمنٹ مل گئی آفریدی صاحب کو. نہیں, یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی بیہیو نہیں کرے, یہ فینس کلب ہے. یہ مل کے ایک دن وہ کہتا تھا کہ یار میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں کسی سے نہیں ملوں گا, پھر جا کے ادھر ملنا, ادھر بیٹھنا, ایپیکس کمیٹی کال نہیں کروں گا, پھر بلانا, ادھر بیٹھنا, اور اچھا بچہ بننا. یہ پالیسی کچھ اور ابھی ہے, اور پوسچر وہی ہے سوشل میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے. تو ان کے جو ورکر ہے ادھر, میں ابھی پشاور میں ہوں, میں دیکھتا ہوں, اس کا پلس مجھے پتا ہے کہ ان کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو کرپشن کی بھرمار چل رہی ہے, یہ جو چیزیں چل رہی ہے وہ چیزیں چلے گی, لیکن ود ان دا پارٹی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کی جیت ہے. یہ ضرور ہے کہ سی ایم کو تھوڑا آکسیجن مل گیا, کچھ دن چلیں گے, لیکن صوبے کی جو حالات ہے اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ لڑائی جو بیچ میں ہے, کیونکہ سفرر ہے دا پیپل آف پختونخوا. سفرر وہی لوگ ہیں جو باہر نکلے, سفرر وہی ہے جو 90% صوبے میں لوگ باہر نکل نہیں سکتے. تو لائن آرڈر پر اگر ایک پیج پر یہ ہوئے, یہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ اس پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. کراس دا بارڈر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے پختونخوا میں دے آر سفرر. تمام لیڈرشپ پر اٹیکس ہوئے, تو اس پر ایک پیج پر ہونا یہ بہت ضروری تھا. ہم یہ کہتے رہے کہ آپ دونوں طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. صوبے کے جو حالات ہیں اس پر غیر سنجیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا صوبہ, خواہ وہ وفاق کی بات کریں یا صوبائی حکومت کی بات کریں. لیکن کس کی جیت ہوئی کس کی ہار, یہ تو ابھی ہمارے لیے تو کہنا قبل از وقت ہوگا. تو میں سولر پالیسی کے حوالے سے قادر مندوخیل صاحب آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گی. بڑے سخت الفاظ میں تنقید ہے, ندیم افضل چند صاحب اس معاملے کو عدالت میں بھی لے کر جانا چاہ رہے ہیں. کتنے سیریس ہیں آپ لوگ, کیونکہ پہلے بھی کچھ معاملات کے اوپر تنقید کی حد تک, بیانات کی حد تک ہی معاملہ رہا. دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا سولر سے پیچھے لے جاتا ہوں, جہاں سی این جی کا ایک ڈرامہ مچایا گیا اور لوگوں سے اربوں خربوں روپے کے پمپ لگوایا, سارے سلنڈر گاڑی میں لگایا, اور اس کے بعد بولے اوہو ہمارے پاس تو گیس ہی نہیں ہے, اور وہ ڈوب گئے اربوں روپے, اور جو من پسند لوگ تھے ان کے جنہیں پیسہ کمانا تھا وہ کما لیا. پھر اسی طرح یہ سولر کا جو سٹارٹنگ میں جو من پسند لوگ تھے جس نے چائنا سے امپورٹ کیے, انہوں نے دبا کے پیسے کمائے, پھر فیکٹری لگائی ہے, اور اس کے بعد جب عام جو بزنس مین ہے وہ اس کی طرف آ گئے تو بولے نہیں جی یہ ہم نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں پالیسی, آپ سارے آپ خود ڈاکٹر صاحب کی آپ گفتگو سن لے, پھر ان کی وزیروں کی گفتگو سن لے, ان کی ایک گفتگو جو ہے نا ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ میچ نہیں کرتی ہے. اور پھر جب یہ سارا معاملہ اٹھا تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں رپورٹ منگا لیتا ہوں, پیمرا میں دوبارہ جو ہے نا رپورٹ داخل کرتے ہیں. تو پیمرا کون ہے, وہ یونائٹڈ نیشن ہے,
وہ تو آپ کے زر غلام بیوروکریسی ہے. نیپرا آپ نے رپورٹ بھیجنا ہے اور پھر پیمرا کا ذکر کر کے آپ ہمیں مشکل میں ڈال دیں گے. نیپرا کی بات ہو رہی ہے مندوخیل صاحب. ہاں نیپرا ہاں نیپرا کی بات ہو رہی ہے. میں پیمرا بول رہا ہوں, زبان پہ چڑھ گئی, انہوں نے بھی ایسی کیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو نیپرا ہے وہ بھی تو آپ کے انڈر ہے, بیوروکریسی ہے. آپ نے درخواست کرنی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, باقی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے, انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ 10-11 روپے آپ ان سے خریدیں گے اور 40 روپے سے اوپر آپ بیچیں گے. آپ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں اس طرح فراڈ ہوتا ہے, اس طرح عوام کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. جو حکومت یعنی یہ حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے 10 سال 5 سال یا 6 مہینے میں پالیسی بدل جاتی ہے. اس سے اچھا پروجیکٹ تھا وہ ونڈ والا جہاں سمندری ایریا میں. میں ڈاکٹر عباس صاحب کا کامنٹ کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. مندوخیل صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب نوٹس لے رہے ہیں, وزیر توانائی اس فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھرپور تنقید کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر. ماہرین کی بھی اگر ہم بات سنیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف انویسٹر بلکہ جو صارفین ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اس فیصلے سے. سو حکومت کا بیان میچ کیوں نہیں کر رہے بیانات آپس میں اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ ہمارے الائز پیپلز پارٹی, مندوخیل صاحب کی پارٹی, یہ آپس میں یہ باتیں آ جاتی ہے, پھر بیٹھ کے حل ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر نوٹس لے چکے, انشاءاللہ یہ اچھائی کی طرف جائے گی. میں پر امید ہوں یہ چیزیں حل ہو جائے گی. اس سے پہلے جو چیز ہے, جو نہروں کا, جو فلڈ کا جو ایشوز آئے, تو پھر بیٹھ کر ساری چیزیں ختم ہوئی تھی. تو امید ہے پی ایم نے نوٹس لیا ہے اور یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ہمارے الائز ہے. تو ظاہر بات ہے جو گنجائش ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ کوئی سیریس یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر عباس صاحب. قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہ جو سولر پالیسی کے حوالے سے حکومت کی ایک مسلسل کنفیوزڈ پالیسی ہے, اس پہ یقیناً صارفین اس وقت بہت پریشان ہیں, اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ انویسٹر کو بھی یہ جو پالیسی, بدلتی ہوئی پالیسیز ہیں حکومت کی اس حوالے سے, وہ ڈسکریج اور سوچنے پر مجبور کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.